ہم نے بتایا آپ کو سورۃ الفاتحہ کے 3 جز ہیں، 3 جز ہیں اس کے، جس کو ہم 3 فقرے کہیں گے۔ اور پہلا فقرہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، جن کو جو آئے نہیں تو وہ کیسے سمجھیں گے یہ فقرہ کیا ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے، یہ تمنن قدر چیزی کا تھا۔ تو 3 فقرے ہیں اس کے اندر، اور فقرہ ایک ہے۔ فقرہ ایک ہے، فقرہ اور فقرہ میں فرق، اچھا جی، فقرہ اور فقرہ میں آپ کو فرق معلوم ہو۔ تو میں نے بتایا آپ کو کہ ایک آیت جو ہے کبھی ایک ہی جملہ ہوتا ہے، کبھی ترکیب، کبھی ایک آیت ایک ہی جملہ ہوتا ہے، کبھی ایک آیت ایک پوری ترکیب ہوتی، کبھی ایک آیت ایک پورے فقرے پہ مشتمل ہوتا ہے، اور کبھی ایک آیت جو ہے پورا فکر پہ ہوتی ہے، جیسے آیت الکرسی ہے، پوری فکر ہے، فقرہ بھی ایک ہی ہے، فکر بھی ایک ہی ہے، جملے کئی ہیں اس میں۔ تو یہ میں نے پہلے بتایا آپ کو۔ اب جو لوگ غیر حاضر رہتے ہیں وہ بعد میں آ کر کے کلاس کے اس اسموتھ فنکشننگ کو متاثر کر دیتے ہیں، اس لیے میرا ہمیشہ یہ طریقہ رہا کہ میں ان لوگوں کو کلاس میں بیٹھنے نہیں دیتا، کیونکہ اگر میں دوبارہ ریپیٹ کروں تو جو بچے پہلے موجود تھے ان کے لیے بورنگ ہو جائے گا، کسی چیز کو بار بار ریپیٹ کرنے سے وہ بور ہو جاتا ہے لیسن۔ اس لیے آج شون کامران اک دو شیواں بے دن کہیں، دیکھیں کیسے بیٹھنے دوں گا۔ تو یہ کامران ناکام ہی ہوتے ہیں ہمیشہ، یاد رکھو۔ ہاں، ایک کامران پہلی کلاس میں تھا، ان کی کلاس میں، وہ بھی کبھی ریگولر نہیں ہو پایا، بیوٹ پت گئی۔ ٹوپی کہاں ہے آپ کی؟ ہاں کیوں نا مجھ گئے ٹھو پہ مجھ گئے ٹھو پہ نہیں، کل سے پوری یونیفارم۔ اشرف صاحب آپ کی ٹوپی کہاں؟ وہ ڈھونڈ کے رکھنی چاہیے کالے ستھوتی بیا قسمت اتنی کاٹی آتی۔ تو میں نے بولا آپ کو سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ 3 فقرات پر مشتمل ہے، جن کو پہلا والا کل اس کا نام کیا ہے؟ حمدیہ بھی کہ ثنائیہ کہیں گے، جس میں اللہ کی تعریف ہے، اور اینڈ پر میں آپ کو بتاؤں گا یہ سارا مربوط ایک ہی آئیڈیا ہے، ٹھیک ہے؟ یوں لگے گا آپ کو فقرہ 3 ہے لیکن آئیڈیا ایک ہی ہے۔ تو یہ دوسرا جو ہمارا فقرہ ہے، یہ ایک ہی آیت پر مشتمل ہے، سمجھ میں؟ ایک ہی آیت، اور اس کے اندر سٹرکچرل 2 جملے ہیں، ایک ایاک نعبدو ہے اور ایاک نستعین ہے، لیکن اس کو ہم ایک ہی جملہ مان کر چلتے ہیں، کیونکہ واو عطف کے بعد والا جملہ جو ہے معطوف کے ساتھ مربوط مانا جاتا ہے، اس لیے ایک ہی جملے پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے؟ بعض نظر میں 2 جملے ہیں لیکن ہے ایک ہی جملے پر، اور اس میں ایک ہی فقرہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس فقرے کو سمجھنے، یہ جملہ فعلیہ ہے یا اسمیہ ہے یہ پہچاننے سے پہلے، اور اس کے الفاظ نعبدو اور نستعین پر غور کرنے سے پہلے ایاک پر ہم غور کریں گے، ایاک کیا چیز ہے۔ لیکن اس ایاک کو سمجھنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے ضمیروں کی، جو ضمیریں آتے ہیں ہمارے پاس کتنی ہیں؟ ضمیریں ہمارے پاس 14 ہیں۔ ان ضمیروں کا جو استعمال ہے عربی میں وہ 3 طرح سے آتا ہے۔ کتنی طرح سے؟ اعراب کے اعتبار سے۔ کبھی وہ ضمیریں جو ہیں نا، ضمائر کیا کیا ہے؟ الضمیر، مثال کے طور پہ یہ ہمارے پاس ضمیر ہے، ہاں، اور یہ کبھی آتی ہے مرفوع۔ کیا آتی ہے؟ مرفوع کا مطلب ہوتا ہے رفع کی شکل میں، کبھی یہ ہوتی ہے منصوب، اور کبھی ہوتی ہے مجرور ضمیر۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس ہے لفظ، پہلے نحو سمجھنا پڑے گا تب آپ قرآن پاک میں سمجھیں گے، اسی لیے آپ کو نحو پہلے پڑھایا جاتا ہے، اور میرے یہ یہاں سکھانے کا مطلب بھی یہی ہے کہ آپ کو اہمیت معلوم ہو کہ ادھر گرامر میں آپ اس کو پکا کر کے آئیں۔ ثانیہ والوں نے تو پڑھ لی ہیں ضمیریں،
مجھے نہیں پتا کہ آپ کو یاد بھی ہیں یا سمجھی بھی ہیں، اور جو آپ اولا والے ہیں آپ نے ابھی ان کو ٹچ نہیں کیا، آپ کی کتاب کے آخر پہ ضمائر کے لیسن آئیں گے، 2-3 لیسن جن میں یہ کلیئر ہوگا آپ کو۔ ضمیر ہے مثال کے طور پہ ہوا ہے ہمارے پاس، ہوا غائب کے لیے آتی ہے نا ہوا، تو جب یہ مرفوع ہوگی، جب یہ مرفوع ہوگی تو ہوا ہی آئے گی، سمجھ میں آیا؟ مثال کے طور ہم کہیں گے ادھر ہوا رجل، اس میں ہوا کیا ہے؟ بولیے، ہوا مبتدا ہے، رجل اس کی خبر ہے، اور مبتدا کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے، رفع والا ہوتا ہے۔ آپ کو سمجھ میں آیا؟ یعنی مبتدا جو ہے اس کا اعراب مرفوع ہوتا ہے، لیکن جب ضمیر مرفوع کا مطلب دو پیشین ہونا یا ایک پیش ہونا نہیں ہے، مرفوع کا مطلب وہ شکل ہوتی ہے۔ اب یہاں ہوا کی شکل ہوا ہی رہی، حالانکہ آپ ہوا پر زبر دیکھ رہے ہیں یہاں، لیکن اس کو ہم مرفوع مان کر چلتے ہیں، یعنی جب یہ گرامر کے اعتبار سے اس جگہ پر آئے کہ یہاں لفظ مرفوع آتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی شکل یہ رہے گی ہوا رجل۔ کیوں ہے مرفوع؟ کیونکہ مبتدا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا ادھر آ کر کے دیکھیے منصوب ہو جائیں گے، ضربتہ، ضربتہ بہت پہلے سے کہتے ہیں میں نے مارا، استاد پھٹکار والا تب اس لیے ضربتہ، نہ ہیکو آیت ونت بدل دے، درستہ کہتا۔ اب ضربتہ میں نے مارا، کس کو مارا؟ ہو کو مارا، ہو منصوب ہو گیا، جس پر کام واقع ہوا مفعول ہو گئی نا، اس لیے اس کو ہم ضمیر نصب یا ضمیر منصوب کہیں۔ وہی ہوا جو ہے یہ کس شکل میں آیا؟ ہو کی شکل میں، گویا یہ ضمیر رفع ہے، یہ ضمیر نصب ہے، سمجھ میں آیا؟ اب یہاں اسی ضمیر کو ہم لکھیں گے قلمہ۔ اب دیکھیے یہ منطق الطیر میں پڑھ چکا، یہ قلم کیا ہے؟ یہ اصل میں ایسے ہے قلم، اور اضافت ہے ہوا کی طرف، لیکن ہوا کو ہم جب یہ مضافلہ بن گئی، مجرور ہو گئی ہے، مضافلہ مجرور ہوتا ہے نا، تو اس لیے یہاں کیا کہیں گے ہم؟ قلم ہو، اس میں ہو کی ضمیر جو ہے یہ کیا ہو گئی ادھر، گویا ہو نصب کی شکل میں بھی آتی ہے ضمیر، جر کی شکل میں۔ اب یہاں آپ نے کیا دیکھا؟ ہوا رجل میں ہوا جو ہے یہ کیا ہے؟ ضمیر رفع اور ضمیر نصب اور ضمیر جر، مجرور ضمیر۔ عام طور پہ ضمیر جب مجرور ہوتی ہے، پہلے ادھر دیکھیں، ضمیر جب مرفوع ہوتی ہے، ضمیر جب مرفوع ہوتی ہے مبتدا آتی ہے، کلیئر ہے؟ کیا ہوتی ہے؟ مبتدا ہوتی ہے، مبتدا ہوتی ہے، ضمیر مرفوع ہوا کی شکل میں لکھی جاتی ہے، اور مؤنث ہیا کی شکل میں، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ میں لکھتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو، اگر 2 لیسنوں میں بھی، اگر 2 دنوں میں بھی یہ کمپلیٹ ہو، آج کا گرامر کا ہی پورشن پورا ہوگا، یہ جب تک آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا آیت سمجھ میں نہیں آئے گی۔ پھر ہم ہوا کے بعد کیا آتی ہے ضمیر؟ ہیا کی آتی ہے نا، تو یہاں ہم کہیں گے ہیا رجل، ہیا امرأتن میں امرأتن کی الف پر حمزہ ڈالیں گے؟ نہیں ڈالیں گے، یہ 10 اسماء میں سے ہے جن پر حمزہ نہیں آتی۔ ہیا امرأتن، تو یہاں ہیا مبتدا ہے، امرأتن اس کی خبر ہے، گویا ہماری ہیا جو ہے یہ مبتدا کی جگہ پہ آیا، اور مبتدا ہمارا مرفوع ہوتا ہے۔ اور اگر ادھر اسی کو کہیں گے ضربتو، ضربتو، اب ہاں آئے گا، ضربتو، ہاں یہ ہو کیا ہو گئی؟ ہیا جو ہے یہ ہاں میں بدل، ضربتو ہاں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اس کو آپ کہیں گے مطلب مضافلے بنا کر لائیں گے، مثلا آپ کہیں گے بیتو، ہاں بیتو ہاں، بیتو ہاں، اس کا گھر، بیتو ہاں، یہ اصل میں کیا تھا؟ بیت اور ہا، بیت اور ہیا تھا، بیتو ہا، کیونکہ یہاں ہا کیوں ہو گئی ہے؟ کیونکہ مضافلے ہو گئی، اور مضافلے مجرور ہو گئی، گویا ضمیر جب منصوب یا مجرور ہوتی ہے تو اس کی شکل ہوا کی ہو ہو جاتی ہے، ہیا کی ہا ہو جاتی ہے، کلیئر ہے؟ اب مجھے جملہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب میں صرف لکھوں گا، اب مثلا یہاں لکھیں گے ہم ہیا ہوا ہیا، ادھر ہم ہما،
یہ ضمیر جو ہے یہ ہما، مثلا ہما ہی رہے گی، ہما میں تبدیلی نہیں آئے گی. ہما امرأتان یا ہما رجلان، ٹھیک ہے. ہما 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 اخوان، مثلا وہ دو بھائی، ہما اخوان، اخن کی جمع آتی، اخن کی تسنیہ اخوان، اخوان اس کی جمع آتی ہے، سمجھ میں ہے. اور یہاں کیا کہیں گے، مثلا یہی لفظ اگر لکھیں گے ضربت ہما، میں نے ان دو کو مارا، یہ ہما ہما ہی رہی، ادھر بھی ہما ہے، رفع میں بھی ہما، نصب میں بھی ہما. کتابہما، کتابہما ان دو کی کتاب، یہاں ہما کیا آیا؟ ہاں بولیے، مجرور. گویا ہمارا ہما جو ہے اس کی شکل رفع میں بھی ایک ہی رہتی ہے اور نصب میں اور جر میں بھی. کلیئر ہے؟ اور اسی طرح سے آپ دوسری ضمیروں کو دیکھ لیجیے، مثلا ہم ہے، یہ ہم ہی رہے گا، ادھر بھی ہم رہے گا، ادھر بھی ہم رہے گا، ادھر بھی ہم رہے گا، ٹھیک ہے. اور ہنہ بھی ادھر رہے گی، ہنہ ادھر رہے گی، اور ہنہ ادھر بھی رہے گی، اور ادھر بھی رہے گی. رفع میں بھی، رفع میں ہنہ ہی رہے گا. سمجھ بات سمجھ میں آئی؟ غائب میں صرف ہوا اور ہیا کی ضمیر جو ہے وہ اس کی شکل بدل جاتی ہے نصب اور جر میں. سمجھ میں آیا؟ اور مخاطب کی ضمیریں کیا آتی ہیں؟ انت. ہاں اب اس کو سمجھ لیجیے، انت جو ہے یہ بدل جاتی ہے کا میں. دیکھیے مثلا ہم کہیں گے ہوا رجل، اب کہیں گے ادھر مثلا رفع میں رفع ہی رہے گی، مثلا کہیں گے انت، انت معلم، انت معلم میں انت مبتدا ہے، معلم خبر ہے، مبتدا مرفوع ہوتا ہے، یہ مرفوع کی جگہ پہ آئے گا. اگر یہاں ہم لکھیں گے محمد تو یہاں محمد پر اعراب آئے گا رفع، یہ معلم، ٹھیک ہے. یا المہندس معلم، ٹھیک ہے. لیکن یہاں ضمیر آئی تو یہ انت ہی رہے گی، انت اس کو ہم مان کے چلتے ہیں یہ رفع کی جگہ پر ہے. بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ ہاں انت معلم، رفع کی شکل میں انت آئی اور یہاں اس کو کا ہو جائے گا. مثلا ہم کہیں گے ضربتک، ضربتک میں نے آپ کو مارا، انت کی ضمیر کس میں بدل گئی؟ کا میں. گویا یہ ضمیر نصب ہے. گویا ضمیر جب منصوب ہوتی ہے مخاطب کی تو وہ کا کی شکل میں آتی ہے، انت کی شکل میں نہیں آتی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اور مجرور بھی آتی ہے کا کی ہی شکل میں، مثلا کتابک یا بیتک یا دارک یا معہدک، آپ کا معہد. سمجھ میں آئی؟ یہاں یہ کیا ہے؟ ضمیر مجرور، ضمیر جر، اور ادھر ضمیر نصب ہے، ادھر ضمیر رفع. گویا ہماری ضمیریں جو تین طرح سے لکھی جاتی ہیں، کیا؟ مرفوع تب وہ اپنی اصل شکل میں آتی ہے، منصوب جب منصوب آئیں تو ان کی شکل بدل جاتی ہے. کس کس کی شکل بدل جاتی ہے وہ آپ کو سمجھ، ٹھیک ہے. اور جب وہ مجرور آتی ہیں تو ان کی شکل بدل جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں مجرور ہے چونکہ مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے. اب انت کے بعد جو ہے دوسرا آتا ہے انتما، انتما ہی رہے گا اور انتم کو کم ہو جائے گا. مثلا یہاں ہم کہیں گے انتم، انتم، انتم یہ آپ گرامر میں پڑھو گے تفصیل کے ساتھ. یہاں انتم، انتم ہی رہے گا رفع میں، مثلا انتم اولاد، آپ طلبہ ہو، انتم مبتدا ہے اور اولاد اس کی خبر، ٹھیک ہے. یا یوں کہیں گے، ادھر کہیں گے مثلا ضربتکم میں نے آپ کو مارا، ضربتکم میں نے آپ کو مارا، یا درستکم میں نے آپ کو پڑھایا، یا رأیتکم میں نے آپ کو دیکھا. اور ادھر آئے گا مثلا مدرستکم، آپ کا مدرسہ، مدرساتو، مدرسہ کیسے لکھتے ہیں؟ مدرستون لکھتے ہیں نا ایسے. لیکن جب کم کی ضمیر اس کے ساتھ مل جاتی ہے تو یہ تا مربوطہ جو ہے تا مبسوطہ میں بدل جاتی ہے. کلیئر ہے؟ تو کیا مدرساتو انتم کم ہے. اور
انا جو ہے انتم انتن جو ہے یہ رفع میں آئے گی تو انتن ہی رہے گی. مثلا انتن بنات انتن یہ رفع میں ہے, یہاں مرفوع ہے, مبتدا آ گئی مرفوع ہے, ٹھیک ہے. اور یہاں ہم کہیں گے ضربت کنہ انتن کنہ میں بدل گئی, سمجھ میں آئی, ضربت کنہ. اور ادھر ہم کہیں گے مثلا کہیں گے فیما, یوں کہیں گے مثلا کسی چیز کی طرف مضاف ہم کریں گے ضمیر کو, مثلا کہیں گے آپ کا, عورتوں کو بولنا آپ کا, مثلا یوں کہیں گے بیتکن دارکن یا مدرستکن, یا کوئی اور لفظ ہم لے آئیں گے, قلم, ایمان کہیں گے ایمانکن آپ کا ایمان, ایمان آپ کا ایمان, کنہ یہاں ہوگی کنہ کی ضمیر, تو شکل اس کی نصب اور جر میں کنہ ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. اور پھر انا کی ضمیر جو ہے, یہ انا کی ضمیر یہ یا میں بدل جاتی ہے, نون یہ نی بیچ میں نون, اصل میں یا میں بدل جاتی ہے, نون اسے نون الوقایا کہتے ہیں, ٹھیک ہے. کیوں بتاتے ہیں نون الوقایا, وہ الگ مضمون ہے, میں سمجھا دوں گا. مثلا آپ کہیں انا, تو آپ کہیں گے انا تلمیذ, میں اسٹوڈنٹ ہوں, انا تلمیذ. اور یہاں انا یہاں کہیں گے ضربا اور نی کر دیا ہم نے, نون یہ نی میں بدل گئی ہماری انا کی ضمیر, نون یہ نی میں بدل گئی. اصل میں یا ہی میں یہ فعل کے ساتھ جب جڑ جاتی ہے بیچ میں نون آتی ہے فرق ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے, ضربا نی یہاں نہیں آئے گی, صرف فعل کے ساتھ آتی ہے. یہاں ہم کہیں گے کتابی, میری کتاب, یا خالی یا یہاں آئی, تو انا جو ہے یہ یا میں بدل جاتی ہے, سمجھ میں آیا. اب یہ ضمیر نصب ہو گئی, یہ ضمیر جر. اور نحن کس میں بدل جاتا ہے, نحن جو ہے یہ نا میں بدل جائے گی. مبتدا جب یہ مرفوع ہوگی تو کیا ہوگی, نحن مسلمون, ہم مسلمان ہیں. اور ادھر ضرب مفعول بن جائے گی, ضرب ضربنا, ضربنا مانے ہم نے مارا, وہاں نا جو ہے وہ فاعل بن گئی ضمیر رفع. ضربنا یہاں نا مفعول ہے, ایک ہے ضربنا اس کا مطلب ہم نے مارا, ایک ہے ضربنا اس نے ہم کو مارا. ضربنا میں نون الف نا ضمیر رفع ہو گئی, متصل ہو گئی, سمجھ میں آیا. تو یہاں ضربنا اس نے ہم کو مارا. اور یہاں کہیں گے مثلا آپ کہیں گے مثلا دیننا, دیننا ہمارا دین, نون الف نا یہ ضمیر کیا ہو گئی, ضمیر نصب. آئی بات سمجھ میں. تو ضمیریں جو ہیں یہاں آپ نے دیکھا کہ تین طرح سے ان کے لکھنے کا طریقہ. ایک ہے جب مرفوع ہوگی ضمیر تو اپنی اصل شکل میں لکھی جائے گی, جب منصوب, ہاں سمجھ میں, اور جب منصوب ہو جائے گی تو اس کی شکل بدل جائے گی, ہوا ہو میں, انتا کا میں وغیرہ, اس کو اپنے یاد رکھنا, پورا درس ہے آگے. اور جب مجرور ہو جائے گی ضمیر تو آئی بات سمجھ میں. اچھا یہی ضمیر جو ہے یہ کبھی مرفوع بھی ہوتی ہے, مجھے یہاں سے یاد آیا, کہیں کنفیوژن نہ ہو. یہی ضمیر جو ہے یہ اس شکل میں بھی آتی ہے لیکن مرفوع بن کر ہوتی ہے, سمجھے. جب یہ فعل کے ساتھ فعل کے اندر ہوتی ہے, مثلا ہم کہیں گے ہوا فعلا اس نے کیا, اس کے اندر ضمیر ہوا کی موجود ہے. فعلت میں ضمیر موجود ہے ہیا کی, ہاں اسے ہم کہتے ہیں ضمیر رفع متصل. یہ فاعل ہے کون, جب ہم کہیں گے فعلا اس نے کیا, اس کے اندر ہوا کی ضمیر ہے جس نے فعلا کا کام کیا ہے, تو کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں, اس کو کیا کہیں گے, مرفوع.
تو ضمیریں ہماری جو ہیں یہ موٹے طور پر 3 طرح سے ان کی شکلیں ہو جاتی ہیں. ایک بولیے، ایک ضمیر مرفوع، ایک ضمیر منصوب، ایک ضمیر مجرور. اب آپ ایک بات کو انڈرسٹینڈ کر لیں، ضمیروں کی شکلیں آپ کو سمجھ میں آ گئی. یہ کبھی جڑ کر آتی ہیں، کبھی الگ الگ ہو کر آتی ہیں. جب جڑ کر آتی ہیں تو یہ عام طور پہ منصوب ہوتی ہے یا مجرور ہوتی ہے، ٹھیک ہے. یا کبھی مرفوع ہوتی ہیں، تب یہ فاعل کے ضمیر کے اندر مستتر. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ ضمیریں جو ہیں، ضمیر نصب جتنی بھی ہیں، جب فعل کے ساتھ جڑ کر آتی ہیں اور بارزہ ہوتی ہیں، نظر آتی ہیں، چھپی ہوئی نہیں ہوتی ہیں. چھپی ہوئی ہوتی ہیں فعل کے اندر. جب آپ اس کو اس تصریف کرتے ہیں، مثلا کہتے ہیں ہوا فعل، ہی فعل، ہوا کو ہٹا کر آپ کہتے ہیں خالی فعل، ادھر فعلت، اس کے اندر بھی ضمیر موجود ہے لیکن یہ ضمیر رفع ہے. فعل اس کا مطلب ہے اس نے کیا، تو یہ اس کا لفظ اس کے لیے کیا ہم استعمال کرتے ہیں؟ ہوا. یہ ہوا فعل کے اندر موجود ہے، ہاں، اور مرفوع ہے کیونکہ کام اسی نے کیا. فعلت میں تا جو ہے وہ ضمیر نصب ہے، یہ ضمیر رفع، کیونکہ فاعل وہی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ تو اب پورا لیسن جو ہے میں نے ادھر ذرا قواعد یہ قواعد ہے آپ کے پاس کتاب؟ پہلی وہی ان کے ساتھ ہیں. یہ ہے، اس کے پیچھے 5 لیسن میں نے لائے ہیں. 5 لیسنوں میں آپ کو ضمیروں کا سارا پورا کچا چھٹا جو ہے وہ سمجھ میں آئے گا. آخری یونٹ جو ہے وہ صرف ضمیروں پر ہے مبنی. آپ غیر حاضر رہتے ہو بیچ میں، آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گی چیزیں. ہاں، یہ یہاں سے ہیں ضمیریں ساری. یہ یونٹ اس کا ہے، شارٹ کر کے مثالوں سے آپ کو بات سمجھائی گئی ہے. پورا یونٹ پڑھیں گے. ہو کر آتی ہیں منفصل معنی لفظ سے الگ. جیسے یہاں ہوا، ہیا، ہما، یہ ہمیشہ جب رفع کی شکل، یہ جب یہ اس شکل میں آئے تو ان کو ہم منفصل کہتے ہیں. لیکن جب یہ فعل کے ساتھ جڑ کر آتی ہیں تب ان کو متصل کہتے ہیں. اور جب متصل ہوتی ہیں یا منصوب ہوتی ہیں یا مجرور ہوتی ہیں یا مرفوع ہوتی ہیں. مرفوع جب فعل کے اندر فاعل بن کر آ جائیں. آئی بات سمجھ؟ اچھا، اب آئیے، اب ہم ان ضمیروں کو جب آپ نے سیکھا تو ہم آگے چلتے ہیں. اگر یہ شارٹ تلوتے ہیں اس لیے اب آئیے، اب ہم اس کو سمجھتے ہیں، اس جملے کو. اس کو پہلے سمپل شکل میں لکھیں گے. اس جملے کو، کس جملے کو؟ ایاک نعبد کو، نعبد. پہلے اس کو، پھر لفظ کو آپ دیکھیں گے. نعبد مانی پھر ماضی ہے یا مضارع؟ اس کا ماضی کیا ہے؟ عبادہ. اور مصدر اس کا عبادت، عبادت کرنا. اور نعبد فعل مضارع ہے یہاں المضارع. نعبد یعنی نحن نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں. اب ہاں ادھر میں نہیں لینا چاہتا ہوں آپ کو. یہاں ہمیں ضمیر اس کے اندر کیا ہے وہ سمجھا ہوا لیسن نہیں ہے. تو نعبد مانے ہم عبادت کرتے ہیں، اس کا ماضی کیا ہے؟ عبادہ. اور مصدر عبادت، اور یہ کیا ہے؟ فعل مضارع ہے. سمجھ میں آیا؟ اس کو سمجھ میں آیا آپ کے؟ اب نعبد جو ہے اس کے بعد فاعل تو اس کے اندر موجود ہے، وہ ہے نحن. لیکن مفعول کہاں ہے اس کا؟ مفعول کہاں ہے اس کا؟ مفعول ہے اس کا، یہ اصل میں تھا نعبدو کا، نعبدو کا یوں. ضمیر نصب، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں. ہم اصل میں ایاک نعبدو اصل میں کیا تھا؟ نعبدو، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں. لیکن اس کے اندر حصر پیدا کر دیا گیا.
اس کو کنفائن کا مفہوم کنفائن کر دیا گیا ہے کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اور جب ضمیر کو اس طرح سے ہمیں لانا ہو تب اس کو ہم پہلے لے آتے ہیں. جب اس ضمیر کو لانا ہو، تاکید پیدا کرنی ہو، تو اس کو پہلے لے آتے ہیں، یعنی کاناب سے. نہیں سمجھے؟ جب اس میں تاکید پیدا کرنا ہو، حصر پیدا کرنا ہو، اس کو بلاغت کی اصطلاح میں قصر بھی کہتے ہیں، قصر یا حصر، کنفائنمنٹ، صرف کا مفہوم لانا ہو، تب ضمیر کو پہلے لے آتے. تب ضمیر کو اب نعبد کا کیا آ جائے گا؟ ادھر سے منصوب ہے، اس لیے اسی شکل میں ہم لکھیں گے. کا نعبد ہم کبھی نہیں کہتے. جب ہم ضمیر پہلے لے آئیں، ضمیر نصب جب پہلے لے آئیں تو اس کو ایا کے اس ایا کے قالب میں لانا پڑتا ہے. ایا ایا اس کے ساتھ جوڑتے ہیں اور ہم کیا کہیں گے پھر؟ ایاک نعبد. کیا مطلب؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ہی کا کنفائنمنٹ کا اور حصر کا مفہوم پیدا ہو گیا، قصر کا مفہوم پیدا ہو گیا. حصر ہا صاد را، حصر کا مطلب ہوتا ہے کنفائنمنٹ، تو کنفائن کرنا. ایک ہوتا ہے تیری عبادت کرتے ہیں، ایک ہے تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو اللہ پاک نے ہمیں یہ سمجھایا کہ اس میں دماغ آپ کا صحیح رہنا چاہیے کہ عبادت صرف اللہ کی. جس لفظ پر بھی عبادت کا مفہوم دلالت کرتا ہے، جو بھی کام عبادت کہلائے گا وہ خدا کے لیے ہوگی اور کسی کے لیے. تو ایا کا، اس لیے ہم اس میں لفظ خاص لگا دیں، اور خاص کہنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہی سے وہ مفہوم ادا، تیری ہی عبادت کرتے. خاص کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ہی کے لفظ سے حصر پیدا ہو جاتا ہے، قصر پیدا ہو جاتا ہے. تو اللہ پاک نے اس ضمیر کو پہلے لایا، ورنہ نعبدو کا ہے، نعبدو فعل اور اس کے اندر ہوا نحن فاعل ہے اور کا ضمیر نصب. سمجھنا ہے؟ تو نعبدو کا کو کیا کر دیا گیا؟ کا نعبدو اصل میں تھا. اور پھر ایا کیوں لگایا گیا؟ جب بھی آپ ضمیر کو مقدم کریں گے فعل پر، ضمیر نصب کو، اس کے ساتھ ایا کا لفظ، اس کا قالب اس قالب میں لانا پڑتا ہے، ایا کے قالب میں. چاہے آپ کوئی بھی ضمیر لائیں، ایا کا نعبد، ایاہو نعبد، صحیح؟ نعبد شو ضروری ہے. مثلا ایا کا آپ ہی کو، ایاہا، ایاہو، ایانا، ان کنتم ایاہو تعبدون، ایاہو تا اسی کی عبادت کرتے. تو اس میں حصر کا صرف اسی کی عبادت کرتے ہو. کہیں ہی سے یہ ادا ہوگا، کہیں اسی کے لفظ سے ادا ہوگا. خاموش رہو، بولتے وقت نہیں کرتے یہاں پر ترجمہ. بہت ہی بیچ میں کیوں بگاڑتے ہو؟ میرے دماغ میں ایک استاد کے دماغ میں ایک سسٹمیٹک ایک بات چلتی ہے جو استاد طالب علم کی طرف منتقل کرتا ہے. مز یہ پھٹ کا تب مز سپیڈ بریکر بیچ میں نہیں بولنا چاہیے. 1000 بار آپ کو بتایا. بے شک روزان آئے دن غیر حاضر ژےٚ کتہِ یی سمجھ پوٗرٕ؟ یہ چھُنہٕ چانہِ خٲطرٕ، یہِ چھُ باقین ہٕنٛدِ خٲطرٕ. بہٕ کیا اوسُس وَنان گوٚو مٔشتھٕے. نہیں میں ایا کا لفظ جو ہے یہ ایک، اسے ہم کلمۃ قصر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کلمۃ قصر، اسم قصر. اسم، اس کو اسم کہتے ہیں، اسم کے کھانے میں آتا ہے. اسم قصر اسے کہتے ہیں. یہ تاکید پیدا کرنے کے لیے آتا ہے، حصر پیدا کرنے کے لیے آتا ہے، قصر پیدا کرنے کے لیے آتا ہے، یعنی مخصوص مفہوم نکالنے کے لیے آتا ہے. اور یہ فعل کے ساتھ تب جڑتا ہے جب ہم اس کے اندر حصر پیدا کرنا چاہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ضمیر کو پہلے لے آتے ہیں. اور ضمیر کو جب پہلے لے آئیں گے تو یہ قالب ایا میں لگانا پڑے گا. چاہے آپ ہوا کی ضمیر لائیں، انتا کی ضمیر لائیں، انا کی ضمیر لائیں. اور ہوا کی ضمیر ہوگی تو ایاہو، انتا کی ضمیر ہوگی تو ایاکا، انا کی ضمیر ہوگی تو ایایا. ان کنتم ایایا 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 فرحبون، ایایا فرحبون آگے پھیل آیا ایایا. اور نا کی ضمیر، نحن کی ضمیر کے ساتھ تو کیا کرنا؟ نا. سمجھ میں؟ تو حصر کب پیدا ہوتا ہے؟
जब आप फेल के मफूल ज़मीर नस्ब को मुकद्दम कर दें, पहले ले आए, ठीक है। मसलन कहेंगे अंता वलदुन, और आप कहेंगे ला अना लस्तु वलदुन, वलदुन अंता, वो उसके असली अंता वलदुन, हमने अंता को पीछे ले लिया और अंता को पहले ले आए, वलदुन अंता, वलदुन को पहले ले आए, इसमें ताकीद है। लड़का चुक लड़का चुक। तो इसी तरह से हम इसको कल्ब के बाद, यानी जो मफूल फेल के बाद आता है, लेकिन अगर आप उसके अंदर हसर पैदा करना चाहें या कसद का मफहूम पैदा करना चाहें, तब क्या करेंगे, ज़मीर को, ज़मीर नस्ब मफूल की ज़मीर को मुकद्दम कर देंगे। और जब मुकद्दम करेंगे तो आपकी ज़मीर नस्ब की शक्ल में शुरू में नहीं आएगी, उसको ईया के कालिब के साथ लगाना पड़ेगा। और ईया को हम कहते हैं ये इस्मो हसर है या इस्मो कसर आप कहेंगे, ठीक है। तो जब हम कहेंगे ईया का नाबुदु, तो ये असल में क्या है, नाबुदु का, तो नाबुदु फेल है, इसम है, फेल है। और का क्या है, फाइल कहाँ है, इसके अंदर मौजूद, नाबुदु यानी नाहनु नाबुदु का, तो इसके अंदर फाइल मौजूद है। गोया लफ्ज इस तरह से है, इस तरह से है, नाबुदु का, नाबुदु का हम तेरी इबादत करते हैं, लेकिन इसमें हसर पैदा करने के लिए हमने ज़मीर को पहले लाया, क्या किया, क्या नाबुदु, और का इस तरह से शुरू में आती नहीं है खाली, इसको ईया के कालिब में लाएंगे। तो क्या कहा आपने, ईया, ये किसी भी ज़मीर के साथ ये ईया का कालिब लगेगा। जब कोई भी ज़मीर नस्ब आप पहले ले आएंगे फेल के, और ही या की या सिर्फ का मफहूम पैदा करना हो, कन्फाइन करना हो मफहूम को, तो उस वक्त आप उसको ज़मीर को मुकद्दम करेंगे और ईया के कालिब में उसको लाएंगे, कोई भी ज़मीर को। तो ईया का शक्ल इसकी यही होगी, नस्ब की शक्ल, ईया का नाबुदु। अब क्या कहेंगे इसको, हम कहेंगे मफऊल ईया का, पूरे का पूरा मफऊल मुकद्दम, अल मफऊल अल मुकद्दम, पहले लाया हुआ अल मफऊल मुकद्दम, और ये है अल फेल। अल फेल और मुकद्दम है, मुअक्खर होता है इसका, किसी वजह से ये सामने आ गया, पहले आ गया। तो अल फेल और फाइल इसके अंदर मौजूद है नहनु का, तो फेल अपने फाइल और मफूल से मिलकर के कौन सा जुमला बनता है, तो बोलो ना, फेल अपने फाइल और मफूल से मिलकर के कौन सा जुमला बनता है, जुमला फेलिया। तो आपका ईया का नाबुदु जो क्या है, ये जुमला फेलिया। अब इसको हम यूं लिखेंगे, समझने के बाद इसको यूं लिखेंगे, जुमला देख लीजिए, हम यूं लिखेंगे इसको, ईया का मफूल अल मफूल, हाँ, अल मुकद्दम, पहले लाया हुआ मफूल, और नाबुदो अल फेल, और ज़मीर इसके अंदर नहनु की फाइल है, ठीक है। तो फेल अपने फाइल और मफूल बिही के साथ मिलकर के कौन सा जुमला हो गया, अल फेलिया, अल फेलिया, जुमला फेलिया। तो क्या मतलब बनेगा, नाबुदु का मतलब, अबद याबुदु का मतलब, हाँ, मफहूम के एतबार से मैंने आपको बताया कि इबादत, जिस चीज को भी आप इबादत कहेंगे वो खुदा के लिए इबादत, रोज न वो दुनिया के इंसान से बदले, उसके लिए इन्हिना हो सकता है, उसके लिए तकरीम हो सकती है, उसके लिए ताजीम हो सकती है, उसके लिए एहतराम हो सकता है, लेकिन इबादत नहीं। हत्ता कि खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस कन्फाइनमेंट के बाद, नबी भी इबादत के लायक, अल्लाह ने नबी को भी इबादत का मुस्तहिक नहीं बनाया है, इसलिए इस कन्फाइनमेंट के बाद सिर्फ इबादत जो है वो अल्लाह के लिए होगी। ताजीम, तकरीम, एहतराम, जो भी आप कहें, इन्हिना, ये इत्तिबा, ये सारी चीज़ें पैगंबर के लिए हो सकती हैं, लेकिन जहाँ तक इबादत का ताल्लुक है वो खुदा के साथ। इसलिए तो यह चीज़ इबादत, जिस चीज़ को भी कहेंगे वो कन्फाइन कर दिया, अल्लाह पाक ने ऐसा जुमला फरमाया कि इबादत को मखसूस अपने लिए किया, ठीक है। इबादतें कितनी हैं, इबादतें कितनी हैं, कितनी तरह की हैं,
ون سا ون سا یہ ٹھیک ژےٚ تہٕ مے باقٕے ییٚمہِ دۄہ خۄش کَرٮ۪کھ تَمہِ دۄہ یِم چھِنہ مٔنٛزۍ گژھان اوٗرۍ أکِس زنانہِ ہیوٚتُکھ نِکاح پَرُن سۄ ٲس بِچٲر موٚنٛڈ گٔمٕژ تہٕ تٔمِس دوٚپُکھ نِکاح ہیٚتٮ۪س پَرٕنۍ تہٕ تٔمۍ دیُت آلو تِمن سۄ ٲس وۄنۍ بٔڑ گٔمٕژ عُمرِ کٲفی تٔمۍ دیُت تٔمِس نِکاح پَرن وٲلِس مولوی صٲبَس آلو دوٚپُس مولوی صٲبا ہے گوٚبرا مےٚ پٔرزِ سفری نِکاح کیٛاہ مولوی صٲبا زوٗ وَنٛدے مےٚ پٔرزِ سفری نِکاح دوٚپمَس تہِ کیٛاہ بیٚیہِ گوٚو سُہ گوٚو سفری نِکاح دوٚپمَس مےٚ چھُنہ اورٕ یورٕ تہِ آسان گژھُن مےٚ گژھِ نہٕ پابنٛدی تَتھ آسٕنۍ کینٛہہ تۄہہِ منٛز چھِ اَڑٮ۪ن سفری نِکاح یوٚت خۄش کَرٮ۪کھ توٚت گژھن مٔنٛزۍ پَتہٕ یِن بیٚیہِ تو میں کیا کروں اس کا وَن سا ژٕے تہِ أکِس کلاسَس منٛز اوس بِسمِ اللہ تہِ اوس اَکھ لٔڑکہٕ ییٚلہِ ٹی او ٲسۍ نہ برونٛٹھ یِوان ایجوکیشنَس یِم ایجوکیشن یِم حظ یِم ذِمہٕ دار اَفسر ٲسۍ پَتہٕ معاینہٕ کَران سکوٗلَس پَتہٕ ٲسۍ تَتہِ ہٮ۪وان کلاس اَژان پَتہٕ پِرٛژھان کٲنٛسہِ وۄنۍ ژاو أکِس کلاسَس وۄستاد چھُ سۭتۍ ترٛیٚیِمہِ جماعت ٲسا ٲٹھِم ٲسا نٔیِم ٲسا تہٕ پِرٛژھنُکھ سوال اَکھ سوالا پِرٛژھُن اَتہِ گٔے ژھۄپہٕ وۄستاد ووٚتھ تٔمۍ دوٚپ بِسمِ اللہ تِم ووٚتھُن ووٚتھ بِسمِ تٔمِس اوس ناوٕے بِسمِ اللہ ووٚن سا جواب ووٚتھ بِسمِ اللہ جواب بیٛاکھ سوال پِرٛژھُن کٲنٛسی ہے بِسمِ اللہ ووٚتھ سا ژٕ وَن سا ترٛیٚیِم سوال پِرٛژھُن تہٕ کٲنٛسی درٛاو نہٕ بِسمِ اللہ ژٕ وَن ٹی او صٲبَن ووٚن نہ دوٚپنَکھ ہے مولوی صٲب یا وۄستاد صٲب ٹیٖچر جی تۄہہِ چھُو بِسمِ اللہٕے یوت مُشکِل کُشا کلاسُک اَکُے بِسمِ اللہ دوٚپنَس اہن حظ بِسمِ اللہ سٲرسٕے مُشکِل کُشا تِتھَے کٔنۍ چھُ بِسمِ اللہ مُشکِل کُشا عیان چھُ سٮ۪ٹھاہ جواب بولو بیدار رہو لایِو رہو بولو جواب تَس ژٕ وَن گوٚبرا عبادت کٔژَن طریٖقن ہٕنٛز یہِ گژھِ نہ اَسہِ کٕلیَر آسٕنۍ یَتھ عُمرِ منٛز گژھِ کٕلیَر آسُن اَسہِ کٔژَن قٕسمَن ہٕنٛز عبادت چھِ جس کا ہم اتحیات میں اظہار کرتے ہیں التحیات للہ کیسے بجے گورا للہ والصلوات یاد کِنہٕ التحیات صلوات طیبات التحیات گو زبانی عبادت ہے زبان کی عبادت ہے ذکر و اذکار زبان کی تلاوت وغیرہ ذیل سے کسی بات کریں یا حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اللہ کی تعریف توصیف یہ کس کے لیے اور پھر اس کے بعد ادب کے بعد صلوات کہتے ہیں بدنی عبادتیں بدن سے کی جانے والی بدنی بدن کی باتیں نہیں بدنی بھی کہتے ہیں بدنی عبادتیں زبانی عبادتیں اور بدن کی عبادتیں اور طیبات مال کی عبادتیں طیبات کو مال کی عبادتیں اس کو ہم نے عہد کیا اللہ کے ساتھ یہ تیرے ہی لیے ہوں گی مالی عبادتیں ہاں زبان سے جو چیزیں عبادت کہلاتی ہیں وہ بھی اللہ کے لیے بدن سے وہ بھی اللہ کے لیے یہ تفصیلی نقطہ میں ادھر جاتا نہیں ہوں ابھی صرف آپ کو مفہوم ایاک نعبد ہم تیری ہی عبادت کریں گے اور واو کے بعد ایاک کل پڑھیں گے